جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حج اور عمرہ کا مسنون طریقہ کار اور ان کے متعلق شرعی مسائل اور انتظامی ہدایات اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے. تصاویر اور نقشوں کی مدد سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا. حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور عمرہ بھی ایک فضیلت والی مسنون عبادت ہے. اگر کوئی شخص صرف عمرہ کے لیے جاتا ہے یا حج اور عمرہ دونوں کے لیے جاتا ہے، دونوں صورتوں میں بندے کا کثیر سرمایہ خرچ ہوتا ہے اور جسمانی طور پر بھی بہت مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے. تو اتنی زیادہ جسمانی مشقت اور مالی اخراجات برداشت کرنے کے باوجود اگر بندے کو شرعی طریقہ کار معلوم نہ ہو، شرعی مسائل معلوم نہ ہو اور بندے سے کوتاہیاں ہو جائیں تو اتنی اہم عبادات ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اس لیے ان کے مسائل کو اور طریقہ کار کو اچھی طرح سیکھ کر جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو باقی عبادات ہیں، نماز روزہ وغیرہ، وہ عام طور پر سارے مسلمان کرتے رہتے ہیں، ان کے متعلق مسائل سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں تو ان سے واقفیت ہوتی ہے. حج زندگی میں ایک بار فرض ہے اور عمرہ بھی کبھی کبھار ہوتا ہے تو ان کے مسائل سے عام طور پر واقفیت نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے. تو اس لیے ان کے مسائل کو اچھی طرح معلوم کر کے سیکھ کر جانا چاہیے. اس تربیتی نشست میں حج اور عمرہ کی تیاری اور گھر سے لے کر ایئرپورٹ تک اور پھر مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ تک جانے کے متعلق جو انتظامی ہدایات ہیں اور احرام باندھنے کا طریقہ کار اور عمرہ کرنے کا مکمل طریقہ اور پھر حج کا مکمل طریقہ اور اس کے مسائل اور مدینہ منورہ میں حاضری کے آداب اور طریقہ کار اور مکہ اور مدینہ کی زیارات، ان سب سے متعلق تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. تو چونکہ یہ ایک طویل سلسلہ ہے اس لیے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ پہلا حصہ ہے، اس میں حج اور عمرہ کی جو تیاری ہے، گھر میں آپ نے کیا تیاری کرنی ہے اور پھر گھر سے نکل کر ایئرپورٹ تک اور ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ یا مدینہ ایئرپورٹ تک اور وہاں اپنی رہائش گاہ جانے تک اور رہائش گاہ سے حرم جانے تک، یہاں تک کی ساری ترتیب اس کے اندر بیان کی جائے گی. اور چونکہ احرام بھی شروع سے ہی باندھ کر جانا ہوتا ہے تو اس لیے احرام باندھنے کا طریقہ اور اس کے متعلقہ مسائل بھی اس پہلے حصے میں آپ دیکھیں گے. تو سب سے پہلے حج اور عمرہ کے کچھ فضائل ہیں. ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. ایک عمرہ کے بعد اگر بندہ دوسرا عمرہ کرتا ہے تو درمیان کا جتنا عرصہ ہے اس کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور حج مبرور، اس کا جو بدلہ ہے، اس کی جو جزا ہے وہ جنت ہی ہے. حج مبرور سے مراد مقبول حج ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ اور تمام مسائل سیکھ کر حج کرے. دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحجاج والعمار وفد اللہ. یہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں. ان دعوہ اجابہم، اگر یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اگر یہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں. اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں یا حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، دونوں صورتوں میں جو شروع میں تیاری کرنی ہوگی اس کا طریقہ کار یہی ہے. تو وہ تیاری آپ سفر کرنے سے پہلے اس طرح کریں گے کہ ایک تو اپنی نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کوئی دکھلاوا ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا، گناہوں سے بندہ توبہ کر کے جائے، والدین سے اجازت حاصل کر کے جائیں اور بیوی بچوں کے لیے خرچ کا انتظام کر کے جائیں. اور قرض اگر ہیں تو بندے کو قرض ادا کرنے چاہیے، امانتیں ہیں تو وہ لوٹا دینی چاہیے، وصیت لکھ کر رکھنی چاہیے. اور مردوں کو داڑھی رکھنے کا اور خواتین کو پردے کا اہتمام ابھی سے شروع کر دینا چاہیے. جب بندے کا حج یا عمرے کے لیے جانے کا ارادہ ہو تو اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی جسمانی اور ذہنی تیاری کرنی ہوتی ہے. حج اور عمرہ میں پیدل بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے اور اس میں کافی مشقت ہوتی ہے، تو اس لیے پہلے سے بندے کو پیدل چلنے کی عادت ڈالنی چاہیے. تو کچھ عرصہ پہلے سے آپ روزانہ 1 کلومیٹر، پھر 2 کلومیٹر، پھر 3 کلومیٹر تک چلنا شروع کریں تو اس طرح کچھ عرصے میں عادت بن جائے گی. اگر کوئی بیماری وغیرہ ہے تو اس کے متعلق چیک اپ کروا کر دعائیں تجویز کروا لینی چاہیے.
وہاں پر لفٹ کا استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بھی سیکھ کر جانا چاہیے۔ اور اکثر جو عمارتیں ہیں وہاں پر کموڈ نصب ہوتا ہے، تو کموڈ میں بیٹھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور وہاں پر بہت گرم موسم ہوتا ہے اور بعض اوقات دھوپ میں گرمی میں چلنا پڑتا ہے، تو اس لیے سر کھلا رکھ کر دھوپ کے اندر کچھ عرصہ چلنے کی بھی پریکٹس کرنی چاہیے۔ اس سفر میں جو ضروری سامان ہے اس کے متعلق یہ لسٹ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ لیں، اور اس کے مطابق یہ چیزیں آپ اپنے پاس پہلے سے تیار کر کے رکھ لیں۔ ان میں سے کچھ اہم چیزیں ہیں، ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حج اور عمرہ سے متعلق کوئی مستند کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ چھوٹی جیبی سائز میں بھی کتابیں مل جاتی ہیں، بڑی کتابیں بھی مل جاتی ہیں، اور آج کل موبائل فون میں بھی PDF کی صورت میں آپ محفوظ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قانونی کاغذات اور شناختی چیزیں، یہ پاسپورٹ، ویزا اور شناختی لاکٹس وغیرہ یہ آپ کے پاس محفوظ ہونے چاہیے۔ اس سفر میں عموماً 2 بیگ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک بڑا بیگ ہوتا ہے جس کا وزن تقریباً 30 کلو تک ہوتا ہے، اس میں کپڑے وغیرہ اور زیادہ بڑی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ ایک چھوٹا دستی بیگ ہوتا ہے جس کا وزن تقریباً 7 کلو تک ہوگا، اس میں چھوٹی موٹی ضرورت کی اشیاء جو بندہ ہر وقت پاس رکھے وہ رکھی جاتی ہیں۔ مردوں کے لیے احرام کا خاص لباس ہے کہ یہ چادریں باندھنی ہیں، اس کا طریقہ کار آگے آئے گا، تو اس لیے جو احرام کی چادریں ہیں یہ پہلے سے بندہ اپنے پاس ان کا بندوبست کر لے۔ تو ایک احرام میں 2 چادریں ہوتی ہیں، تو کم از کم 2 احرام بندہ احتیاطاً اپنے پاس رکھ لے کہ ایک احرام اگر بعض اوقات میلا ہو جاتا ہے یا پھٹ جاتا ہے یا کوئی اور ضرورت پیش آتی ہے تو دوسرا بندے کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ احرام میں چونکہ جیب نہیں ہوتا تو موبائل فون یا ضروری چیزیں یا رقم وغیرہ رکھنے کے لیے یہ اوپر بیلٹ باندھا جاتا ہے، تو یہ احرام کے ساتھ بیلٹ بھی آپ پہلے سے اپنے پاس رکھ لیں گے۔ احرام اور یہ بیلٹ وغیرہ جو حج اور عمرہ سے متعلقہ چیزیں ہیں یہ حاجی کیمپ سے یا دیگر ایسی بڑی دکانیں جہاں پر حج کا سامان دستیاب ہوتا ہے وہاں سے یہ مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ احرام تو چند دن ہوگا، احرام کے علاوہ باقی بندہ عام لباس میں ہوتا ہے، تو جتنے دن وہاں رہنا ہو اس کے حساب سے بندہ کچھ جوڑے اپنے پاس رکھے۔ تو موسم وہاں گرم ہی ہوتا ہے تو اس لیے گرمی والے کپڑے ہونے چاہیے، ٹوپی، رومال وغیرہ کچھ چیزیں پاس ہونے چاہیے۔ اور اگر حج کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں چونکہ مزدلفہ میں ایک رات باہر کھلے میدان میں گزارنی ہوتی ہے جہاں پر کوئی بستر وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ایک چٹائی، سفری چٹائی یہ اپنے پاس ہونی چاہیے، اور ایک تکیہ ہوا والا جو اس رات میں استعمال ہوگا۔ اسی طرح ایک سفری جائے نماز کپڑے والی مل جاتی ہے جو فولڈ ہو کر اس کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے، وہ پاس رکھ لیں کہ وہ ضرورت کے موقع پر بندہ کسی جگہ اس کو بچھا کر بیٹھ بھی سکتا ہے اور نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، ناخن تراش، کینچی اور کنگھی وغیرہ یہ بھی پاس ہونی چاہیے۔ اور ایک یہ طواف کی تسبیح ہوتی ہے جس میں 7 دانے ہوتے ہیں، ایک چکر پر ایک دانہ بندہ اس طرح کر کے چکر اس میں گن سکتا ہے، یہ بھی پہلے سے بندہ اپنے پاس رکھ لے۔ اور جوتوں والا یہ بیگ ملتا ہے، یہ کپڑے کی ایک تھیلی ہوتی ہے جس میں جوتے ڈال کر بندہ کندھوں کے ساتھ لٹکا سکتا ہے۔ وہاں مسجد الحرام میں ریک کے اندر جوتے رکھنا یا کسی اور جگہ پر جوتے رکھنا اور وہاں سے دوبارہ ان کو تلاش کرنا یہ کافی مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کا بہترین اور محفوظ طریقہ یہی ہے کہ اس تھیلی میں جوتے ڈال کر بندہ اپنے پاس اس کو رکھے۔ حج اور عمرہ کے دوران پاؤں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی پیدل بہت چلنا پڑتا ہے، اس لیے آرام دہ جوتوں کا انتظام کر لینا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ جانے سے کچھ دن پہلے ہی ان جوتوں کو گھر میں استعمال کر کے دیکھیں کہ اگر ان میں مشکل ہوتا ہو یا پاؤں پر فٹ نہ آتا ہو تو بندہ ان کو تبدیل کر سکے۔ تو مردوں کے لیے احرام کی حالت میں جوتوں کی کچھ خاص شرائط ہیں، آگے احرام کے بیان میں ان کی تفصیل آئے گی، تو ان شرائط کو دیکھ کر جوتوں کا انتظام کریں۔ اور خواتین کے لیے کوئی خاص جوتا نہیں ہے، وہ کوئی بھی جوتا پہن سکتی ہیں، تو اپنے حساب سے وہ جو آرام دہ اور بہتر جوتا ہو اس کا پہلے سے انتظام کر لیں۔ سعودیہ میں سعودی کرنسی ریال کا استعمال ہوتا ہے، تو اگر حج کا سفر ہے تو کم از کم 2000 ریال کا انتظام کر کے جانا چاہیے، اور عمرہ کا اگر سفر ہے تو اس میں 1000 ریال بندے کے پاس ہونے چاہیے، اور واپسی تک کم از کم 100 ریال بندے کے پاس ہو، کسی وقت بھی اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ جانے سے پہلے حاجی کیمپ میں جانا ہوتا ہے، جو گورنمنٹ اسکیم کے حجاج اکرام ہیں ان کو تو لازمی جانا ہوتا ہے، جو پرائیویٹ والے ہیں ان کو بھی بعض اوقات جانا ہوتا ہے۔ اس کے متعلق پہلے سے ہدایات دے دی جاتی ہیں کہ کس تاریخ سے کس تاریخ تک آپ وہاں پر جا سکتے ہیں۔
تو ان تاریخوں میں آپ نے جا کر ایک تو حفاظتی ٹیکے اور ویکسین لگوانی ہے، دوسرا اگر کوئی بیماری ہو تو اس کے متعلق چیک اپ کروا کر دعائیں پیک کروانی ہوتی ہیں۔ حاجی کیمپ میں ویکسین اور حفاظتی ٹیکے لگیں گے تو ان کا یہ پیلے رنگ کا کارڈ آپ کو ملے گا۔ یہ کارڈ آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں گے، آگے ایئرپورٹ پر اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ دوسرا، حاجی کیمپ میں چیک اپ کروا کر اگر آپ کو کوئی بیماری ہو تو اس کے متعلق دوائیں آپ یہاں سے پیک کروا کر اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ الگ سے اپنے طور پر دوائیں لے جانا ہوائی سفر میں منع ہوتا ہے۔ پھر جس دن آپ کی روانگی ہوگی اس سے ایک دن پہلے آپ دوبارہ حاجی کیمپ میں آئیں گے اور یہاں سے آپ کو ویزا اور پاسپورٹ اور ٹکٹ ملے گا۔ جو گورنمنٹ اسکیم کے حجاج کرام ہیں ان کو یہاں سے ملے گا، جو پرائیویٹ والے ہیں وہ اپنی جو ٹریول ایجنسی ہے ان سے رابطہ کریں گے۔ تو جو گورنمنٹ اسکیم والے ہیں تو وہ یہاں سے حاجی کیمپ سے یہ چیزیں وصول کریں گے۔ اس کے لیے سب کو آنا ضروری نہیں ہے، صرف گروپ کا ایک بندہ آ کر باقی لوگوں کی بھی یہ چیزیں وصول کر سکتا ہے۔ اس موقع پر حاجی کیمپ سے ہر حاجی کو یہ شناخت نامہ دیا جائے گا، ایک شناختی کارڈ ہوگا جس کے اوپر بندے کا نام اور پاسپورٹ نمبر وغیرہ ہوگا، اور جس فلائٹ کے ذریعے سے جس تاریخ کو روانگی ہے اور پھر واپسی کس تاریخ کو ہے، کس فلائٹ پر ہے، یہ سب کچھ اس میں درج ہوگا۔ اسی طرح مکہ میں رہائش عزیزیہ میں ہے، کون سی بلڈنگ میں ہے، کون سے سیکٹر میں ہے اور مکتب کون سا ہے، یہ ساری معلومات اس پر درج ہوتی ہیں۔ اور اسی کی پشت پر پاکستان حج مشن کا پتہ اور فون نمبر وغیرہ درج ہوتا ہے۔ تو یہ کارڈ ہر وقت بندے کو اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ اور جو ایئر ٹکٹ ہوگا اس کے اوپر جو وقت کا اندراج ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے والے سسٹم کے تحت ہوتا ہے، اس لیے اس کو دھیان سے توجہ سے دیکھ لینا چاہیے، اور جو ٹائم ہے فلائٹ کا اس سے تقریباً 6 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر پہنچ جانا چاہیے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو دستاویزات ہیں، پاسپورٹ کا پہلا صفحہ اور ویزا اور ٹکٹ وغیرہ اور یہ شناختی کارڈ، تو ان کی 3-4 فوٹو کاپیاں کروا لیں۔ ایک فوٹو کاپی پاکستان میں گھر والوں کے پاس رکھوا دیں، اور ایک فوٹو کاپی ہر جتنے بھی بیگ ہیں، جو بڑا بیگ ہے یا چھوٹا دستی بیگ ہے، ہر بیگ کے اندر ایک فوٹو کاپی ان کی رکھ دیں۔ اور جو بیگ ہیں ان کے اوپر نام اور پاسپورٹ نمبر اور فلائٹ اور علاقہ، فون نمبر، یہ ساری چیزیں واضح الفاظ میں لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ پھر ایئرپورٹ پر آپ ٹائم سے تقریباً 6 گھنٹے 5 گھنٹے پہلے پہنچ جائیں گے، تو وہاں پر مختلف مراحل ہوں گے اور پھر آپ کو یہاں پر انتظار گاہ میں بٹھا دیا جائے گا۔ تو یہاں پر جتنی دیر آپ انتظار میں بیٹھے ہیں تو اس میں آپ احرام کی سیٹنگ کر سکتے ہیں، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ یا تو آپ گھر میں احرام باندھ لیں اور یہاں پر آ کر اس کی سیٹنگ کر لیں، اگر گھر سے احرام نہیں باندھا تو یہاں پر ہی جب آپ اس جگہ پر انتظار کر رہے ہوں یہاں پر ہی ساری سہولیات موجود ہوتی ہیں، تو یہاں پر بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب ٹائم ہوگا تو آپ جہاز میں سوار ہو جائیں گے۔ پاکستان سے جو حجاج کرام جاتے ہیں تو ان میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ شروع میں جو فلائٹیں جاتی ہیں تو وہ پہلے مدینہ منورہ میں جاتے ہیں اور وہاں پر قیام کرنے کے بعد وہ مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہاں سے جب وہ مدینہ منورہ میں جائیں گے تو وہ احرام نہیں باندھیں گے، عام سادہ لباس میں ہی وہ جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں قیام کر کے جب وہ مکہ کی طرف جائیں گے تو اس وقت وہاں سے وہ احرام باندھ کر مکہ مکرمہ میں جائیں گے، اور ان کی واپسی پھر مکہ مکرمہ سے جدہ کے ذریعے سے ہوگی۔ دوسری قسم کے حجاج جن کی فلائٹیں کچھ بعد کی ہوتی ہیں تو وہ یہاں سے جدہ جاتے ہیں اور پھر مکہ مکرمہ، اور پھر وہاں پر ان کا قیام ہوتا ہے، اور حج کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ جانا ہوتا ہے، اور پھر ان کی واپسی مدینہ منورہ کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو حجاج کرام ہے جو یہاں سے پہلے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو یہ پاکستان سے ہی احرام باندھ کر جائیں گے۔ تو اس کا طریقہ کار آگے آ رہا ہے۔ احرام کے مسائل اور اس کا طریقہ کار سمجھنے سے پہلے یہ کچھ چیزیں جاننی ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک حج افراد ہوتا ہے کہ بندہ جائے اور صرف حج کر کے واپس آ جائے، عمرہ نہ کرے۔ دوسرا حج تمتع ہوتا ہے کہ بندہ پہلے جا کر احرام باندھ کر عمرہ کرتا ہے، پھر اس احرام کو کھول دیتا ہے اور پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھ کر حج ادا کرتا ہے۔ تیسری قسم ہے حج قران کہ ایک ہی احرام بندہ اکٹھا حج اور عمرے دونوں کا باندھتا ہے، اسی احرام کے اندر عمرہ بھی ادا کرتا ہے اور بعد میں حج بھی ادا کرتا ہے۔ تو عموماً جو پاکستان سے اور دیگر ممالک سے حجاج کرام آتے ہیں وہ حج تمتع ادا کرتے ہیں کہ یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر جاتے ہیں، عمرہ ادا کر کے اس کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر 7 یا 8 ذی الحجہ کو جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں دوبارہ احرام باندھ کر وہ حج ادا کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر آگے جو مسائل بیان ہوں گے وہ حج تمتع کے مطابق مسائل بیان ہوں گے۔ تو اس میں شروع میں چونکہ عمرہ ہے تو عمرہ کے مسائل اور اس کا طریقہ کار یہ جس طرح حج پر جانے والے کے لیے ہیں
اس طرح کوئی بندہ اگر صرف عمرہ کے لیے جا رہا ہے، حج کے علاوہ عام دنوں میں، باقی دنوں میں صرف عمرہ کے لیے جا رہا ہے، تو اس کا طریقہ کار بھی وہی ہوگا احرام کا اور عمرہ ادا کرنے کا، جو ہم اس ویڈیو کے اندر بیان کریں گے۔ جو حجاج کرام یہاں سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو وہ حج تمتع کے لیے جا رہے ہیں، تو شروع میں انہوں نے عمرہ ادا کرنا ہے اور پھر بعد میں انہوں نے حج کرنا ہے۔ تو شروع میں جو عمرہ ادا کرنا ہے انہوں نے، تو اس کے متعلق یہ خلاصہ ہے کہ یہاں سے جب جائیں گے تو احرام باندھ کر جائیں گے، یہ عمرے کا پہلا کام ہے۔ پھر اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کریں گے، یہ دوسرا کام ہے۔ پھر اس کے بعد یہ صفا اور مروہ کے سعی کریں گے، یہ تیسرا کام ہے۔ آخر میں چوتھا کام ہے حلق یا قصر، یعنی بال کاٹنے ہیں یا منڈانے ہیں۔ تو اس طرح یہ 4 کاموں کے ذریعے سے عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ پہلا احرام ہے، دوسرا طواف، تیسرا سعی اور چوتھا حلق یا قصر۔ یہ 4 کام عمرے میں ہوتے ہیں، ان سے عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف عمرے کے لیے جاتا ہے، صرف عمرہ کا سفر کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی طریقہ کار یہی ہے کہ وہ یہاں سے احرام باندھ کر جائے گا اور بیت اللہ کا طواف کرے گا اور صفا مروہ کی سعی کرے گا، اور اس کے بعد حلق یا قصر بال کٹوائے گا، تو اس کا یہ عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اس میں جو سب سے پہلے احرام ہے یہاں سے باندھنا ہے، اس کی ہم تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ احرام کسے کہتے ہیں، یعنی کون سا طریقہ اختیار کرنے کے بعد بندہ احرام کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ جو بندہ احرام کی حالت میں ہو جاتا ہے اس کو محرم کہا جاتا ہے۔ محرم بننے کے لیے، یعنی احرام شروع کرنے کے لیے، یہ ضروری ہے کہ بندہ احرام کی نیت کرے اور تلبیہ پڑھے۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیت کرے کہ میں عمرے کا یا حج کا احرام باندھ رہا ہوں، اور ساتھ تلبیہ لبیک اللہم لبیک یہ پڑھے۔ تو یہ نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کے ساتھ ہی بندہ محرم بن جاتا ہے، یعنی احرام شروع ہو جاتا ہے اور احرام کی پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ احرام کہاں سے باندھنا ہے، تو اس کے لیے مکہ مکرمہ کے ارد گرد یہ حدود مقرر ہے، اس کو میقات کی حدود کہا جاتا ہے۔ تو اس حدود کے باہر سے، اطراف سے جو لوگ آ رہے ہیں، ان کا اس حدود سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے، چاہے وہ حج کے لیے آئیں یا عمرے کے لیے آئیں۔ احرام کے بغیر اس حدود سے بندہ آگے چلا گیا تو اس کے اوپر دم لازم ہو جائے گا، یعنی قربانی لازم ہو جائے گی۔ تو یہ جو حدود ہیں یہ جہاز میں بندہ جب جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ آتی ہیں، اس لیے وہاں پر تو احرام باندھنا مشکل ہوتا ہے، تو گھر سے ہی یا ایئرپورٹ پر ہی احرام باندھنا ہوتا ہے۔ اور جو مدینہ منورہ میں شروع میں حجاج کرام جا رہے ہیں، تو وہ وہاں پر قیام کے بعد جب مکہ کی طرف آئیں گے تو وہاں پر وہ ذوالحلیفہ یہ جگہ ہے، یہاں پر ٹھہر کر یہ یہاں سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کی طرف آئیں گے۔ تو مکہ مکرمہ کے ارد گرد ایک یہ میقات کی حدود ہیں جو کافی زیادہ فاصلے پر ہیں، اور پھر ایک مکہ مکرمہ کے آس پاس یہ حرم کی حدود ہیں۔ تو یہ حرم کی حدود اور میقات کی حدود یہ الگ الگ ہیں۔ تو میقات کی حدود کے لیے جو بندہ باہر سے آ رہا ہے تو وہ یہاں سے احرام باندھ کر آئے گا، اور جو بندہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے یہ اگر دوبارہ عمرہ کرنا چاہے تو اس کو اس حرم کی حدود سے باہر جانا پڑتا ہے، اور باہر سے یہ احرام باندھ کر آتا ہے۔ اور اگر حج کے لیے احرام باندھنے ہیں تو پھر جو بندہ اندر ہے تو وہ اندر کسی بھی جگہ سے احرام باندھ سکتا ہے۔ مرد حضرات کے احرام کا طریقہ کیا ہے، تو اس میں ایک تو مخصوص لباس ہے، 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک نیچے تہبند کی جگہ اور ایک کندھوں کے اوپر چادر ہوتی ہے، اور چپل بھی مخصوص چپل ہوتے ہیں۔ تو چپل کے متعلق یہ تفصیل ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو ننگی ہونی چاہیے، کھلی ہونی چاہیے۔ ایک تو دونوں ٹخنے واضح ہونے چاہیے، کھلے ہونے چاہیے، اور پاؤں کے درمیان میں جو ہڈی ہے یہ والی یہ کھلی ہونی چاہیے، اور ایڑی کے اوپر ٹخنوں کے پیچھے جو حصہ ہے یہ والا یہ بھی اس میں کھلا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ وضاحت کی گئی ہے، یہ سامنے والی ہڈی یہ کھلی ہونی چاہیے، اس پر جوتے کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے، اور ٹخنے کھلے ہونے چاہیے، اور ٹخنوں کے پیچھے جو حصہ ہے یہ کھلا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو باقی حصہ ہے اس کے اوپر اگر چپل کا کوئی حصہ پٹی وغیرہ آ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے عام طور پر یہ چپل استعمال ہوتا ہے کہ اس میں پاؤں کے درمیان والی ہڈی اور ٹخنے اور پیچھے سارا پاؤں اس میں ننگا ہوتا ہے، وہ واضح ہوتا ہے، چھپتا نہیں ہے۔ تو یہ چپل استعمال کریں تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چلنے میں یہ اتر جاتا ہے یا بندے کے لیے پہننا مشکل ہوتا ہے زیادہ لمبا عرصہ، تو اس کے لیے اس طرح کی چپلی بھی مل جاتی ہے جو بندہ باندھ سکتا ہے۔ تو اس چپلی میں بھی درمیان میں یہ جو جگہ ہے ہڈی یہ کھلی ہوئی ہے، اور ٹخنے بھی اس میں ادھر سے کھلے ہوتے ہیں، اور ٹخنے کے پیچھے جو سیدھ میں جگہ ہے یہ بھی کھلی ہے۔ یہ جو باندھنے والی جگہ ہے یہ ٹخنوں سے اوپر ہے۔ تو اس طرح کی مخصوص چپلی جو حج کے لیے بنائی گئی ہو
یہ بندہ ان شرائط کو دیکھ کر یہ رکھ لے اپنے پاس، اس کا انتظام کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور کچھ ایسی چپلیاں ہیں جو اس سے ملتی جلتی ہیں، جو حج کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن ان میں ان شرائط کا صحیح لحاظ نہیں رکھا گیا تو ان میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جیسے یہ چپلی ہے تو اس میں باقی یہ سامنے والا حصہ تو خالی ہے، لیکن ٹخنوں سے پیچھے والا جو حصہ ہے یہ اس میں چھپ جاتا ہے، تو اس لیے ایسے جوتے پہننا یہ احتیاط کے خلاف ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ تو یہ جو شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو ملحوظ رکھ کر کوئی جوتا، آرام دہ جوتا، آپ اپنے لیے 2 جوتے کم از کم ان کا بندوبست کر لیں۔ اور احرام باندھنے کے بعد چونکہ بہت ساری پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، جیسے آگے ان کا ذکر آئے گا، تو اس میں یہ بھی ہے کہ بندہ بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں تراش سکتا اس طرح۔ تو بہتر یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے گھر میں ہی بندہ اپنے جسم کی ضروری صفائی کر لے، غسل کر لیں گھر میں ہی، اور ناخن تراش لیں، بال کٹوانے ہیں تو بال کٹوا لیں، اور ایئرپورٹ پر جا کر پھر احرام باندھ لیں، یا پھر گھر سے ہی احرام باندھ کر چلے جائیں۔ تو احرام باندھنے سے مراد یہ ہے کہ چادریں جو باندھنی ہیں یہ گھر سے ہی باندھ کر یا ایئرپورٹ پر باندھ لیں، آگے جو نیت کرنی ہے یا تلبیہ پڑھنا ہے وہ ابھی فی الحال نہ کریں۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو نیچے والی چادر ہے وہ ناف سے نیچے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ناف سے نیچے ستر ہے تو ستر ہر وقت چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ تو اس میں احرام باندھنے کے مختلف طریقے ہیں، جو طریقہ زیادہ آسان اور مفید ہے وہ یہ ہے۔ اس میں جو نیچے والی چادر ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر کر کے، اوپر جہاں تک بھی جاتی ہے اس کو اوپر تک لے جائیں، اور سامنے سے دونوں کنارے اس کے آپس میں برابر کر لیں، اور جو دونوں کنارے ہیں ان کو دائیں طرف آپ موڑ لیں مکمل، اور اس طرح یہ جب مکمل اس طرح سیدھی ہو جائے تو ایک طرف سے اس کو لپیٹ لیں، اور پھر دوبارہ سامنے سے تھوڑا سا لپیٹیں، اوپر سے اس کو چاروں طرف سے نیچے لپیٹنا شروع کر دیں، ناف سے اوپر تک یہ آ جائے تو اس طرح یہ اوپر سے بالکل مضبوط ہو جائے گی۔ تو اس میں نیچے سے کھلی ہے، بندہ صحیح طرح چل بھی سکتا ہے، اور ستر بھی صحیح اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور جو احرام کا بیلٹ ہے وہ اس کے اوپر آپ اس طرح باندھ دیں گے، اس میں ضروری کاغذات یا موبائل یا رقم وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو صحیح طرح باندھنے سے بھی یہ مضبوط ہو جائے گا۔ اوپر والی جو چادر ہے اس کو آپ اس طرح، ایک طرف چھوٹا کنارہ ہوگا دوسری طرف بڑا کنارہ، چھوٹے کنارے کو نیچے والے جو احرام ہے اس کے اندر تھوڑا سا ڈال دیں گے، اور دوسرے کنارے کو اس طرح کندھے کے اوپر ڈال دیں گے تو یہ پورا جسم کور ہو جائے گا۔ عام حالت میں احرام اسی طرح ہوتا ہے، دونوں کندھوں کے اوپر چادریں ہوتی ہیں۔ خواتین کا احرام، اس میں لباس کے متعلق کوئی مخصوص لباس نہیں ہے، کوئی بھی لباس وہ پہن سکتی ہیں، اور عبایا کا استعمال کرنا چاہیے جس سے پورا جسم ڈھک جائے، سر بھی ان کا ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، اور باقی جسم بھی۔ البتہ یہ ہے کہ چہرہ ان کا اس طرح نہ ڈھانپا جائے کہ کپڑا چہرے پر لگے، چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے، لیکن پردہ اس طرح ہو کہ کپڑا چہرے پر نہ لگے۔ اس کے لیے یہ خاص سکارف ملتا ہے، چھجے والا نقاب، کہ جس میں تھوڑا سا آگے جا کر کپڑا نیچے لٹکا ہوتا ہے، جس سے پردہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ کپڑا چہرے کو لگتا بھی نہیں ہے۔ تو ایسا یہ سکارف استعمال کریں، اور عبایا جو پورے جسم کو ڈھانپنے والا ہو، اور جوتے بھی کوئی بھی وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ تو احرام باندھنے کے لیے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ گھر میں ہی یا ایئرپورٹ پر غسل کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر غسل نہ کر سکیں تو وضو کر لیں، اور اس کے بعد مرد احرام کی چادریں باندھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں، گھر میں ہی پڑھ کر جائیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ ایئرپورٹ پر بھی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر نفل پڑھ کر اپنے سفر میں آسانی کے لیے اور قبولیت کے لیے دعا مانگیں۔ پھر اس کے بعد عمرہ کی نیت اور تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی احرام شروع ہو جاتا ہے، لیکن عمرہ کی نیت اور تلبیہ ابھی گھر میں یا ایئرپورٹ پر نہ پڑھیں، کیونکہ اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فلائٹ لیٹ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اتنی زیادہ عرصے تک پابندیوں کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے گھر میں یا ایئرپورٹ پر باقی کام کر لیں، نیت اور تلبیہ اس کو فی الحال رہنے دیں۔ جب آپ جہاز پر سوار ہو جائیں اور جہاز روانہ ہو جائے تو جب میقات کی حدود آتی ہے تو اس سے کچھ پہلے ہی جہاز میں اعلان ہو جاتا ہے کہ اتنی دیر بعد ہم میقات کی حدود سے گزرنے والے ہیں۔ اس وقت آپ عمرے کی نیت بھی کر لیں اور تلبیہ بھی پڑھ لیں تو آپ کا احرام شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد پابندیاں بھی شروع ہو جائیں گی۔ اور اس وقت اگر بندے کو یہ خدشہ ہے کہ بندے کو یاد نہیں رہے گا، یا بعض اوقات بندہ نیند میں ہوتا ہے، تو جیسے ہی بندہ جہاز میں بیٹھے اور جہاز فلائٹ اڑنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد ہی بندے کو
عمرے کی نیت کر لینی چاہیے اور تلبیہ پڑھ لینا چاہیے تاکہ اس کا احرام شروع ہو جائے۔ تو اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف چادریں باندھ لینے سے احرام نہیں ہوتا، چادریں باندھنے کے بعد یہ احرام کی نیت کرنا یعنی عمرے کی نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا بھی یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی نے یہاں سے ایئرپورٹ پر یا گھر پر چادریں وغیرہ تو باندھ لی ہیں اور نیت بھی دل میں ہوتی ہے لیکن تلبیہ نہیں پڑھا تو میقات کی حدود سے آگے بندہ چلا گیا ہے تو اس کے اوپر اس کی سزا کے طور پر، کفارے کے طور پر دم لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس حدود میں جانے سے پہلے نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا یہ لازمی یا ضروری ہے۔ تو نیت کیا ہے؟ تو عمرے کی نیت اس طرح عربی زبان میں کر سکتے ہیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اردو میں بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ اور نیت کرنے کے ساتھ ہی آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ تو لازمی ہے، یہ واجب ہے، اور 3 دفعہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تلبیہ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ الفاظ جانے سے کچھ دن پہلے ہی دہرانے شروع کر دیں اور کسی عالم یا قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر آپ ان الفاظ کی ادائیگی درست بھی کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جیسے ہی آپ نیت کر کے تلبیہ پڑھیں گے تو احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو ہو جائیں گی۔ تو کچھ پابندیاں تو ایسی ہیں جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ اس حالت میں خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، چہرہ ڈھانپنا یہ مردوں کے لیے بھی منع ہے، خواتین کے لیے بھی منع ہے۔ تو پہلے آپ کو بتایا ہے کہ کپڑا ان کے چہرے پر لگنا نہیں چاہیے، لیکن تھوڑا آگے کر کے کپڑا لٹکا کر وہ چہرے کا پردہ کریں گی۔ اور جسم سے کسی طرح کے بھی بال کاٹنا یہ یا توڑنا یہ بھی احرام کی حالت میں منع ہے، اور خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا اور میاں بیوی والے جو تعلق ہیں یہ بھی اس حالت میں منع ہیں۔ تو یہ پابندیاں ایسی ہیں جو خواتین کے لیے بھی ہیں اور مردوں کے لیے بھی ہیں، اور کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو صرف مردوں کے لیے ہیں، خواتین کے لیے نہیں ہیں۔ وہ شروع میں آپ کو بتایا کہ جوتوں کے متعلق کچھ پابندیاں ہیں کہ جوتے کیسے ہونے چاہیے، کہ ایسا جوتا کہ جس میں پاؤں کے درمیان والی ہڈی، ٹخنے اور ٹخنوں کی سیدھ میں جو پیچھے والا حصہ ہے یہ واضح ہو، ایسا جوتا انہوں نے پہننا ہے۔ جس میں یہ حصے چھپ جائیں یہ جوتا پہننا ان کے لیے منع ہے، اور کوئی سلے ہوئے کپڑے پہننا ان کے لیے منع ہے۔ سر کو ڈھانپنا ٹوپی یا کسی چادر وغیرہ کے ذریعے سے مردوں کے لیے منع ہے، یہ کام صرف مردوں کے لیے منع ہے۔ خواتین کا سر بھی چھپا ہوا ہوگا اور ان کے کپڑے بھی سلے ہوئے ہوں گے، اور جوتوں میں بھی ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو جائز ہیں احرام کی حالت میں، لیکن عوام میں غلط فہمی پائی جاتی ہے ان کے بارے میں۔ تو احرام کی حالت میں اگر کوئی بندہ لیٹنا چاہتا ہے، سوتا ہے، تو احرام کی چادروں کے علاوہ دوسری چادر یا کمبل وغیرہ اوپر ڈال کر بندہ سو سکتا ہے، لیکن یہ چادر اور یہ کمبل چہرے پر اور سر پر نہیں ہونا چاہیے۔ اور احرام کی حالت میں بندہ غسل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس میں خوشبو والا صابن استعمال نہ کریں اور جسم کے بال نہ ٹوٹیں۔ اور اسی طرح چشمہ اور گھڑی اور یہ ساری چیزیں، چھتری وغیرہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جو جانور اذیت دینے والے ہیں، سانپ بچھو وغیرہ، ان کو مارنا جائز ہے، اور کوئی دوا وغیرہ کھانا، پٹی کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اور احرام جو بندے نے باندھا ہوا ہے اس کو دھو کر دوبارہ استعمال کرنا یا اس کو تبدیل کر کے دوسرا احرام استعمال کرنا یہ بھی بالکل جائز ہے۔ پھر احرام باندھنے کے بعد آپ کا سفر جیسے جیسے آگے جا رہا ہے تو آپ کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھیں گے۔ اس مبارک سفر میں تلبیہ یہی سب سے افضل اور بہتر ذکر ہے۔ پھر آپ جب جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے تو وہاں پر جہاز سے اتر کر پہلے انتظار گاہ میں آئیں گے، اور یہاں سے ایک ویکسین آپ کو لگوائی جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ امیگریشن والا عمل ہوگا جہاں سے آپ کی انٹری ہوگی، پاسپورٹ وغیرہ چیک کیا جائے گا، اور پھر اپنے سامان کو آپ حاصل کریں گے۔ اور پھر دوسری جو انتظار گاہ ہے جہاں پر اوپر یہ چھتریاں ہیں لگی ہوئی ہیں، یہاں پر آپ آ جائیں گے، اور پھر سامان آپ کے حوالے ہو جائے گا، اور سامان پھر بسوں کے اندر لوڈ ہوگا، اور یہاں پر جب آپ بس میں سوار ہوں گے تو پاسپورٹ آپ سے جو وہاں کے مکتب کے ذمہ دار ہوں گے وہ لے لیں گے۔ یعنی سعودیہ میں جہاں جتنا عرصہ آپ رہیں گے پاسپورٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا، جاتے ہی آپ سے لے لیا جائے گا، اور پھر واپسی پر آپ کو یہ ملے گا۔ تو اس سارے عمل کے دوران کافی وقت زیادہ لگ سکتا ہے، تو اس سارے عمل کے دوران کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، کیونکہ جدہ ایئرپورٹ ان دنوں میں اس پر پروازوں کی بہت زیادہ کثرت ہوتی ہے، تو یہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔
تو اس لیے آپ صبر اور تحمل سے کام لیں گے، اور یہاں پر جو انتظار گاہ ہے یہ جو چھتریوں والی، یہاں پر واش روم اور مسجد بھی ہے، تو واش روم وغیرہ بھی استعمال کر لیں، اور نمازوں کے اوقات ہیں تو آپ یہاں پر نمازیں بھی پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ آگے سفر پر روانہ ہوں گے۔ پھر جب آپ بس پر بیٹھ جائیں گے تو یہاں سے آپ نے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ تو یہ فاصلہ تو 80 کلومیٹر ہے، لیکن ان دنوں میں رش بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، اور شروع میں بس کے چلنے میں بھی کافی وقت لگ سکتا ہے، فوراً بس نہیں جاتی، تو اس لیے آپ کو انتظار بھی کرنا پڑے گا اور صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ تو راستے میں یہ مکہ مکرمہ کی حدود آئیں گی، حرم کی حدود آئیں گی، اور پھر آگے جا کر یہ کلاک ٹاور آپ کو دور سے نظر آنے لگے گا۔ جیسے جیسے آپ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ رہے ہیں تو آپ تلبیہ بھی پڑھتے رہیں، اور آپ کے شوق کے اندر اور جذبے کے اندر بھی اضافہ ہوتا رہے۔ ساتھ ساتھ قرآن کریم کے اندر یہ 3 نکاتی لائحہ عمل بیان کیا گیا ہے، اس کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایک تو لا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ اس سفر کے دوران اور وہاں پر قیام کے دوران کوئی گناہ کی بات نہیں ہونی چاہیے اور کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ خاص طور پر جدال سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سفر میں لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ واسطہ پیش آتا ہے، اور بہت زیادہ رش اور ہجوم میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پر کسی کو غصہ بھی آ جاتا ہے، تو ان مواقع میں لڑائی سے یا بحث کرنے سے یا جھگڑا کرنے سے بندے کو بچنا چاہیے۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں پہنچیں گے تو وہاں پر یہ مسجد الحرام ہے، اور اس کے پاس یہ ادھر عزیزیہ والا یہ علاقہ ہے، اور یہ بطحہ قریش ہے، اور یہ مینا ہے۔ تو جو پاکستانی حجاج کرام ہیں ان میں اکثریت یہاں پر عزیزیہ کے علاقے میں ان کی رہائش ہوتی ہے، اور کچھ کی بطحہ قریش میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ کو اپنی رہائش گاہ تک بس کے ذریعے سے پہنچا دیا جائے گا، وہاں پر آپ کا سامان بھی وہ پہنچا دیا جائے گا، اور وہاں پر آپ جب پہنچیں گے تو وہاں پر عملے کے لوگ موجود ہوں گے، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے اور کمرے تک آپ کو پہنچا دیں گے۔ تو مکہ مکرمہ میں عزیزیہ میں یا بطحہ قریش میں جو پاکستانی حجاج کی رہائشی عمارات ہوتی ہیں ان میں باہر اس طرح بورڈ لگا ہوتا ہے جس میں پاکستان کا پرچم اور نیچے بلڈنگ کا نمبر اور مکتب نمبر وغیرہ لکھا ہوتا ہے۔ جیسے یہ ایک بلڈنگ ہے تو اس کے باہر یہ پرچم بھی لگا ہوا ہے اور بلڈنگ کا نمبر اور ضروری معلومات لکھی ہوئی ہیں۔ یہ 720 بلڈنگ نمبر ہے اور مکتب نمبر 28 ہے، اور یہ عزیزیہ کا علاقہ ہے۔ جب آپ اپنے ہوٹل میں رہائش گاہ میں پہنچ جائیں تو کچھ دیر آرام کر لیں، سفر کی بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ جو آپ کی رہائش گاہ ہے، ہوٹل ہے، اس کا محل وقوع اچھی طرح سمجھ لیں۔ جو وہاں پر عملے کے افراد موجود ہیں ان سے آپ ایک تو اس کا کارڈ لے لیں، اس کارڈ کے اوپر پتہ بھی درج ہوگا، اور اس کی پشت پر جو نقشہ ہے، لوکیشن ہے، وہ بھی اس پر درج ہوگی۔ دیگر وہاں پر جو رہنے اور کھانے پینے سے متعلق معلومات ہیں وہ بھی جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان سے آپ وہاں پر اچھی طرح سمجھ لیں۔ اپنے ہوٹل میں پہنچنے کے بعد وہاں پر جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ شناختی کڑا آپ کو دیا جائے گا، تو یہ آپ اپنے بازو کے اندر لگا لیں گے، یہ ہر وقت آپ کے بازو میں لگا رہنا چاہیے۔ اس کے اندر یہ بار کوڈ ہے، اس میں آپ کی تمام معلومات سیو ہوتی ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی اور ہنگامی صورت ہوتی ہے تو اس میں اس کے ذریعے سے بندے کی شناخت آسان ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کی جو رہائش گاہ ہے وہ عزیزیہ میں ہے یا بطحہ قریش میں ہے، وہاں سے حرم تک کافی فاصلہ ہے، تو اس کے لیے حرم آنے کے لیے وہاں پر بسوں کا انتظام ہوتا ہے۔ تو یہ 24 گھنٹے وقفے سے رہائش گاہوں سے حرم کی طرف اور حرم سے پھر واپس جو ہوٹلز ہیں ان کی طرف یہ سروس چلتی رہتی ہے۔ تو جب آپ حرم میں جانا چاہیں گے عمرہ کرنے کے لیے تو اپنی رہائش گاہ میں اچھی طرح آرام کرنے کے بعد تیار ہو کر جب آپ جائیں گے تو اپنے سیکٹر میں ہی آپ کی یہ مخصوص بس ہوگی، اس پر سوار ہو کر آپ وہاں پر حرم سے باہر ایک بڑا بس سٹاپ ہوگا، وہاں پر اتریں گے۔ وہاں اس سٹاپ سے اس طرح کی بسز یہ آپ کو لے کر حرم کے قریب جا کر اتاریں گی۔ پھر جب آپ واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف آنا چاہیں گے عمرہ ادا کرنے کے بعد، یا ویسے آپ نمازوں کے لیے اگر جاتے ہیں تو بعد میں واپس آنا چاہتے ہیں، تو حرم کے قریب اس طرح کی بسز میں سوار ہو کر آپ باہر جو مین سٹاپ ہے اس میں آئیں گے، اور پھر مین سٹاپ میں مختلف سیکٹرز کی بسیں اس طرح الگ الگ کھڑی ہوں گی۔ تو آپ کا جو سیکٹر ہے وہ کون سا ہے، مثلا یہ 7 نمبر سیکٹر ہے، تو اس 7 نمبر سیکٹر والی جو بس ہے اس کے اندر آپ سوار ہوں گے۔ تو اس ترتیب سے آپ کا حرم کے اندر آنا جانا ہوگا۔ یہ رہائش گاہوں سے حرم تک اور حرم سے دوبارہ اپنی رہائش گاہوں تک جانے کے لیے جو بس سروس ہے یہ صرف مکہ میں ہوتی ہے،
اور یہ 5 ذی الحجہ سے 15 ذی الحجہ تک بند رہتی ہے، کیونکہ درمیان میں حج والی ایام میں 8 ذی الحجہ سے، تو حج والی ایام سے 1-2 دن پہلے بہت زیادہ ہجوم اور رش ہوتی ہے، تو ان دنوں میں اور پھر حج کے بعد جو 14-15 ذی الحجہ ہیں ان دنوں میں بھی بہت زیادہ رش کی وجہ سے یہ بسیں بند رہتی ہیں۔ تو آپ عزیزیہ میں ہی اپنے قریب جو مسجد ہے وہاں پر ہی نمازیں پڑھیں گے، اور جمعہ کے دن صبح 9 بجے تک یہ بسیں چلتی ہیں، اس کے بعد بند ہو جاتی ہیں، تو اس لیے حرم کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے صبح 9 بجے سے پہلے آپ کو وہاں پر جا کر بیٹھنا پڑے گا۔ اور اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اور جمعہ کی نماز کے بعد باہر نکلتے ہوئے بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو رش میں نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور پھر آگے بسوں کے اندر بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی سوار ہو کر اپنی رہائش گاہ تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے عشاء کے بعد یا جمعے کے بعد آپ فوراً نہ نکلیں، بلکہ کچھ دیر ٹھہر کر اس کے بعد نکلیں گے تو نکلنے میں اور بسوں پر سوار ہونے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ یہ عشاء کے بعد حرم سے باہر نکلنے کا یہ منظر ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہوتے ہیں تو نکلنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، اور پھر آگے بسوں پر جب سوار ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی بہت رش ہوتا ہے، تو اس لیے اس وقت تھوڑا آپ دیر سے تھوڑا ٹائم کے بعد جب یہ رش کم ہو جائے اس وقت آپ باہر نکلیں گے تو آسانی رہے گی۔ اب حج کے لیے جا رہے ہیں یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو عمرے میں بھی وہاں پر عوام کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور خاص طور پر حج کے ایام میں تو بہت زیادہ 25 سے 30 لاکھ انسانوں کا عظیم مجمع ہوتا ہے، تو اس لیے قدم قدم پر وہاں پر مشکلات بھی ہوتی ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے، انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، اور بندہ بعض اوقات رش میں پھنس بھی جاتا ہے، تو اس لیے ان سارے معاملات میں بہت زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کسی کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور بھی ہمارے کسی عمل سے، کسی فعل سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینی چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو آسانی ہو جائے، مجھے اگرچہ تھوڑی سی مشکل پیش آ جائے، تو اس چیز کا بہت ذرا خیال رکھیں گے تو یہ سفر انشاءاللہ بہت مبارک رہے گا اور مقبول ہوگا۔ تو یہاں تک حج اور عمرہ کی گھر سے جو بندہ تیاری کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایئرپورٹ کے اور مکہ مکرمہ میں رہائش گاہوں تک پہنچنے کے یہ سارے مراحل اور اس کے متعلق شرعی مسائل اور انتظامی ہدایات اور احرام کا طریقہ کار، یہ سارا آپ نے اس ویڈیو میں دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد اب مسجد الحرام میں پہنچیں گے تو آگے مسجد الحرام کے کیا آداب ہیں، اور وہاں پر عمرہ آپ کیسے ادا کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں جو ایام گزاریں گے تو وہ کیسے گزاریں گے، پھر حج کے جب ایام آئیں گے تو حج کا طریقہ کار کیا ہے، اور پھر مدینہ منورہ میں جب جائیں گے تو وہاں کی زیارات کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ساری چیزیں اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔